السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ ہم آج آپ لوگوں کو تراویح کی نماز کے متعلق کچھ ضروری باتیں بتانے والے ہیں جو کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح کی نماز عشاء کے فرض کے بعد مرد اور عورتوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ جو چھوڑنے کی عادت ڈالے وہ گناہگار ہے اور اس کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ اگر سب لوگ گھروں میں پڑھیں، مسجدوں میں جماعت ہی نہ ہو تو سب گناہگار ہوں گے، اور اکثر لوگ مسجدوں میں جماعت سے ادا کریں اور کئی شخص گھر میں پڑھیں تو وہ گناہگار نہیں، لیکن پانچوں وقت فجر، ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کی نماز کی ادائیگی مذہب اسلام میں سب سے اہم فریضہ ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا بھی بڑا حرام ہے، اور بے وجہ جماعت چھوڑنے کی عادت بھی گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح پڑھیں تو پوری روزانہ مہینے بھر یا پھر کسی دن نہ پڑھیں، اور پابندی نہ کر پانے کی وجہ سے بالکل نہیں پڑھتے، تو یہ ان کی غلط فہمی، نادانی اور جہالت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس دن پڑھی جائے گی اس دن کا ثواب ملے گا، اور جس دن نہیں پڑھی اس دن کا ثواب نہیں ملے گا، اور بے مجبوری چھوڑنے کی عادت ڈالیں تو گناہگار ہوگا۔ عورتوں کے لیے بھی تراویح سنت مؤکدہ ہے، لیکن انہیں مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں، گھروں میں ہی ادا کریں۔ کچھ لوگ رمضان میں شروع کے چند دنوں میں حافظ سے تراویح میں پورا قرآن سن لیتے ہیں اور پھر باقی دنوں تراویح کے وقت آزاد گھومتے ہیں۔ یہ ایک غلط طریقہ اور رواج ہے۔ ان پر باقی دنوں کی تراویح چھوڑنے کا بوال رہے گا۔ تراویح میں صرف قرآن سننا پڑھنا ہی سنت نہیں، بلکہ پورے مہینے تراویح پڑھنا بھی سنت ہے، اور کئی پارے ایک دن میں پڑھ کر چند دنوں میں قرآن ختم کر دینا بھی مناسب نہیں۔ بہتر اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ ایک پارے سے کچھ زیادہ پڑھتے رہیں اور 27ویں شب میں قرآن ختم کریں۔ اسی میں حکمت مصلحت ہے، اور یہی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ نماز میں زیادہ لمبی قرأت مکروہ ہے۔ نماز میں اتنی لمبی قرأت کہ عام نمازی رنجیدہ پریشان ہو پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ مکروہ و ممنوع ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قوم کو نماز پڑھاتے۔ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ تلاوت کی۔ کچھ لوگوں نے حضور سے شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہو؟ اس کے علاوہ بخاری و مسلم کی ہی دوسری حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے لوگ بھی ہیں، اور جب اکیلے پڑھیں تو چاہیں جتنی لمبی پڑھیں۔ اور اسلامی مزاج یہی ہے کہ نماز کی جماعت ہو یا کوئی ذکر کی محفل اور مجلس، جو کام عام لوگوں کو شامل کر کے کیا جائے اس میں اختیار محبوب اور پسندیدہ ہو۔ دین کے نام پر زیادہ دیر تک لوگوں کو روکنا، انہیں الجھن اور پریشانی میں ڈالنا ہرگز مناسب نہیں ہے، اور ان کی اسلامی دینی محبت کا غلط استعمال ہے۔ ہاں، اگر اکیلے ہوں تو رات دن ہر وقت ذکر و شکر کریں، نعتیں نظمیں پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر آج اس کا الٹا ہو گیا ہے۔ اب اکیلے میں ذکر خدا تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یا آپ کی نعت پاک پڑھنے والے تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پبلک کے سامنے ساری رات پڑھنے اور بولنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ حدیث میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں خطیب و مقرر زیادہ ہوں گے اور علم والے کم ہوں گے۔ اور سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رمضان میں تراویح کی نماز میں امامت کرے وہ متقدیوں پر آسانی کرے۔ ایسے ہی حدیث کی ایک مشہور کتاب مصنف عبد الرزاق میں ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں 3 قاری نماز پڑھانے کے لیے مقرر فرماتے۔ جو سب سے تیز قرأت کرنے والا ہوتا اس کو ایک رکعت میں 30 آیتیں پڑھنے کا حکم دیتے، درمیانی قرأت کرنے والے کو 25 آیتیں، اور آہستہ آہستہ ٹھہر کر پڑھنے والے کو صرف 20 آیتیں پڑھنے کا حکم دیتے۔
یہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ جب لوگ ذکر اور تلاوت، نماز و عبادت کو جان و مال، بیوی بچوں سے کہیں زیادہ اچھا سمجھتے تھے۔ آج کی دنیا میں پبلک کو جمع کر کے تراویح کی نماز میں ایک دن میں کئی پارے پڑھنا، جلسوں محفلوں میں ساری رات جگانا، نیاز و فاتحاؤں میں گھنٹوں بیٹھانا قوم کو جوڑنا نہیں بلکہ توڑنا ہے، اور لوگوں کو دین سے قریب لانا نہیں بلکہ دور کرنا ہے۔ خدائے تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اور جو امام و حافظ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کے لیے جلدی میں صحیح طور پر مخارج کی ادائیگی نہیں کر پاتے، یا کچھ حروف اور کلمات یا زیر زبر پیش کی حرکات چھوڑ جاتے ہیں، وہ خود بھی بڑے گنہگار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں، اور بجائے ثواب کے عذاب پاتے ہیں اور دوسروں کے لیے عذاب بنتے ہیں۔ اور بہت جلدی تیزی کے ساتھ غلط سلط قرآن کریم پڑھنے والے یا فاسق و فاجر، بے نمازی، آوارہ مجاز، آزاد خیال حافظ کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کرنے اور قرآن سننے سے بہتر ہے کہ صحیح تلاوت کرنے والے دیندار کے پیچھے 30ویں پارے کی آخری 10 سورتوں سے نماز ادا کر لی جائے، جیسا کہ بہت سی جگہ اس کا رواج ہے۔ ہر رکعت میں قل اللہ شریف کی تلاوت کر کے بھی تراویح کی نماز ادا کرنا معروف ہے اور جائز ہے، جیسا کہ فتاویٰ عالگیری میں ہے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔